پیشرفت دے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ انڈر ٹیکنگ کا کہا گیا تھا، وہ انڈر ٹیکنگ دے دی ہے۔ یقین دہانی پرویز الہی نے کرا دی ہے کہ وہ اسمبلی تحریر نہیں کریں گے اگر انہیں بحال کر دیا جاتا ہے۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ گورنر پنجاب کے وکیل نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، ہم اپنے نوٹیفیکیشن واپس لینے کو تیار ہیں۔ یہ اگلے پیر کو اعتماد کا ووٹ لے لیں، یہ 7 دن تک اعتماد کا ووٹ لے لیں، یہ گورنر پنجاب کے وکیل نے کہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ اہم اور بڑی خبر ہے، لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا ہے، چونکہ پرویز الہی کی جانب سے یہ انڈرٹیکنگ دے دی گئی ہے کہ وہ اگر انہیں بحال کر دیا جاتا ہے تو وہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں دیں گے۔ دوسری جانب گورنر پنجاب کا یہ موقف تھا کہ یہ 7 دن تک اعتماد کا ووٹ لے لیں، تو ہم نے جو پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا وہ ہم اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیں گے۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جی، نمائندہ جیو نیوز شاہد حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہد بتائیے، عدالتی کارروائی کا احوال دیجیے۔ جی، عدالت نے جو کچھ دیر پہلے حکم سنایا ہے اور چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے عہدے پر بحال کر دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی کابینہ کو بھی بحال کر دیا ہے۔ اور عدالت نے یہ جو حکم ہے یہ پرویز الہی کی جانب سے جو انڈر ٹیکنگ دی گئی تھی کہ اسمبلی کو نہیں توڑا جائے گا، اس انڈر ٹیکنگ کی بنیاد بنا کر جو ہے عدالت نے یہ بحال کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے گورنر پنجاب، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی 11 جنوری کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے ابھی یہ عبوری مین پٹیشن کے اوپر سماعت جو ہے وہ 11 جنوری کو ہوگی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ عدالت کی جانب سے ایسے بھی احکامات دیے گئے ہیں کہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہوگا، جیسے کہ گورنر پنجاب کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا؟ دیکھیں، ابھی جو مختصر حکم سنایا ہے اس کے اندر صرف 3 ہی باتیں کہی گئی ہیں۔ جو عدالت میں جو پروسیڈنگز ہو رہی تھی اس کے اندر اعتماد کے ووٹ کا ضرور ذکر ہوا تھا، لیکن ابھی عدالت نے جو حکم سنایا ہے وہ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے کے تحت انہوں نے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر پرویز الہی کو بحال کیا ہے، دوسرے میں انہوں نے کابینہ جو ہے اس کو بحال کیا ہے، اور تیسرا جو انہوں نے حکم سنایا ہے انہوں نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں 11 جنوری کے لیے، جن میں گورنر ہیں، ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، ان تمام فریقین کو 11 جنوری کے لیے جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ اچھا، یہ 11 جنوری کو جو نوٹس جاری کیا تو اس کا مطلب ہے کہ 11 جنوری کو پھر سماعت ہوگی، وہ جو گورنر نے اقدام اٹھایا تھا اس پر بات ہوگی، بحث ہوگی، گورنر کے وکیل بھی بات کریں گے؟ جو پٹیشن ہے اس کے اندر انہوں نے قانونی نکات اٹھائے ہیں پرویز الہی نے، جس میں ایک اجلاس کے چلتے ہوئے دوسرے اجلاس کو بلایا جانا اور اعتماد کا ووٹ جو ہے لینے کے لیے جو موقع ہے وہ مناسب موقع فراہم نہ کرنا، یہ تمام نکات جو تھے ان کو یہ قانونی نکات ہیں جن کے اوپر عدالت ہی اپنی تشریح کر سکتی ہے، تو عدالت میں یہ معاملہ جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا تھا۔ اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو عدالت نے جو ہے ایک عبوری ریلیف جو دیا ہے، ایک ٹیمپریریلی جو ہے اس نوٹیفیکیشن کو جو ہے سسپینڈ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ وہ جو قانونی سوالات اٹھائے گئے تھے ان پہ ابھی جواب آنا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ سماعت کا جو آغاز ہے وہ موسم سرما کی جو عدالت تعطیلات ہیں وہ جب ختم ہوں گی، یعنی 11 جنوری موسم سرما کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد 11 جنوری کے اوپر باقاعدہ اس درخواست کے اوپر سوال ہو جو سماعت ہوگی، جس میں ان تمام قانونی جو سوالات اٹھائے گئے ہیں پرویز الہی کی پٹیشن میں، ان کے اوپر جو ہے وکلا ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے۔ شاہد، یہ عبوری ریلیف ملا ہے اور 11 جنوری کا نوٹس دیا گیا ہے فریقین کو، تو تب تک پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے اپنے اختیارات یا اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرنے میں کس حد تک آزاد ہوں گے؟ دیکھیں، اس جو آج حکم سنایا گیا ہے اس کے تحت تو وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گئے ہیں۔ وہ جو نوٹیفیکیشن تھا جس کے ذریعے ان کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا اس کو عدالت نے معطل کر دیا ہے، اور چونکہ اس کو معطل کر دیا ہے تو اس وجہ سے جو کابینہ ہے اس کو بھی بحال کر دیا ہے۔ تو اس وقت جو حکم سنایا گیا اس کے تحت جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک فل فلیج وزیر اعلیٰ ہوں گے، سوائے اس کے کہ وہ اسمبلی تحریر نہیں کر سکتے۔
जी बिल्कुल, वैसे तो वजीर आला को इख्तियार होता है कि वो असेंबली को तहलील करने के लिए एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन ये अंडरटेकिंग ली है अदालत ने, क्योंकि इससे पहले समाअत के दौरान ये मामला अदालत के सामने आया था कि हम आपको एक अबूरी रिलीफ अगर दे देते हैं और आप जाके असेंबली तोड़ देते हैं तो इस पिटीशन की जो पेंडेंसी है उसके दौरान ही जो है वो ये दरख्वास्त जो है गैर मौतर भी हो जाएगी और एक नया क्राइसिस शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अदालत ने उनसे अंडरटेकिंग ली, उनके वकील ने आज आके अंडरटेकिंग दी कि अगर उनको बहाल किया जाता है उनके ओहदे पर तो वो असेंबली की तहलील के लिए एडवाइस जो है वो नहीं भेजेंगे। उसी अंडरटेकिंग को बुनियाद बनाकर अदालत ने उनको और उनकी काबीना को ओहदे पर बहाल कर दिया है। अच्छा, और ये जो आप अगली समाअत की जो तारीख दे रहे हैं तो इस समाअत पर फिर कुछ डिसाइड होगा अगर अबूरी तौर पर उन्हें कंटिन्यू कराना है या नहीं कराना, या फिर गवर्नर के जो इक़दाम है उससे मुताल्लिक कोई फाइंडिंग्स देनी है या फिर फैसला करना है, तो ये बात की बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब चूंकि अदालती तातीलात का आगाज हो रहा है तो उस दौरान में जो मामूल के केसेस हैं, जो मामूल की पिटीशंस हैं, उनको नहीं सुना जाता, सिर्फ फौरी नौयत की केसेस को सुना जाता है जिसमें कोई अर्जेंसी हो। क्योंकि इसके अंदर वजीर आला को ओहदे से हटाया गया था तो एक तरह का क्राइसिस जो था उसको बुनियाद बनाकर परवेज इलाही की जानिब से एक दरख्वास्त आई थी, तो इसलिए अदालत ने इस पर समाअत की, देर रात तक इस पर समाअत की गई क्योंकि ये एक अर्जेंट मैटर था। लेकिन मौसम सरमा की जो तातीलात हैं उसमें मामूल के मुताबिक जो पिटीशन होती हैं उनके ऊपर समाअत नहीं की जाती, इसीलिए अदालत ने जो पिटीशन है उसके ऊपर समाअत के लिए अब 11 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। ठीक है शाहिद, हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला के ओहदे पर बहाल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की असेंबली ना तोड़ने की अंडरटेकिंग पर उन्हें बहाल किया।